جتنے بھی مذاہب بنے ہیں دین کو چھوڑ کے، دین اسلام کو چھوڑ کے جتنے بھی مسالک مذاہب بنے ہیں ان کی بنیاد یہی ہے، یا تو خواب ہے، نہیں تو اجتہاد ہے، نہیں تو فقہ ہے، نہیں تو رائے ہے، نہیں تو قیاس ہے، قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے۔ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله يعلم بما تعملون خبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذع به آخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا محترم سامعین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے سے عفت معاب، عزت معاب میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، اس کی حمد و ثنا، بڑائی بزرگی، جاہ و جلال کے بعد بہت ساری رحمتیں، برکتیں، درود و سلام اللہ کے ان تمام نیک اور سعید روحوں پر، ان ہستیوں پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس سرزمین پہ منصب نبوت اور رسالت پہ فائز کیا۔ بطور خاص ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے، اس سنسار کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، اہل البیت پر اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا خطبہ ایک تعزیتی خطبہ ہے۔ مفتی سعودی عرب کے انتقال پر ملال کے اوپر، جن کے خدمات
پورے روئے زمین پر صرف عرب میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں سلفیت کی بیل پہنچی اس میں شیخ رحمہ اللہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ سلفیت اور منہج سلف کے علم بردار شیخ عبدالعزیز عبداللہ آل سعود رحمہ اللہ تعالی، سلفیت کے پودے جہاں جہاں اگے اس میں آبیاری اور آب پاشی کا کام آپ نے کیا۔ چونکہ آپ اس علم کے اور اس فن کے ماہر تھے، علمبردار تھے، جسے حاصل کرنے کے بعد انسان دنیا میں بھی اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے اعلیٰ منصب پہ فائز کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ مقام سب کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ شیخ کے بارے میں کچھ کہوں اس سے پہلے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 کی جو تلاوت کی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تم میں سے ایمان والوں کو بلند کرے گا اور ایمان کے ساتھ جو علم والے ہیں والذین اوتوا العلم درجات، بغیر علم کے ایمان ادھورا ہے۔ بغیر علم کے اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اسے آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اسے کوئی بھی کسی راہ پہ ڈال دیتا ہے۔ لیکن ایمان لانے کے بعد اگر کوئی ایمان کے جز کو حاصل کرتا ہے، علم کو حاصل کرتا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو کہ تم نے ایمان کی دولت میں کون سی دولت حاصل کی ہے، اس کی شکل میں کون سی دولت تمہیں مل گئی۔ ایک آدمی کو ہیرا مل جائے اور اسے ہیرے کی پہچان نہ ہو تو اسے کہیں بھی پھینک سکتا ہے۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ وہ ہیرا ہے جس کی روشنی ہمیں دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ اس کی چمک، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور علم حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی ایمان کے راستے پہ چلتا ہے تو ہر ضلالت سے وہ علم اسے نکال دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے نکال دیتا ہے۔ وَأُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اور اللہ رب العالمین ایمان اور علم کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اگر کسی قوم کو بلندی چاہیے، کسی قوم کو مرتبہ چاہیے، کسی قوم کو عزت چاہیے، شرف چاہیے، کوئی قوم چاہتی ہے کہ اسے دنیا اور آخرت میں بلندی عطا ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے قرآن کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ جی، قرآن سارے علوم کا سرچشمہ ہے، قرآن سے بڑا کوئی علم نہیں۔ آج ہمارے جماعت کے کسی ساتھی نے، ہمارے جماعت کی کسی ذمہ دار نے ایک کلپ بھیج کر کے فون کیا مجھے آج جمعہ سے 1 گھنٹہ پہلے، مولانا دیکھیے یہ کیا ہے۔ میں نے ان کو جواب لکھ دیا۔ قرآن کی 2-4 آیتیں پڑھ کر کے وہ جاہل عید میلاد کو ثابت کر رہا ہے، جس سے عید میلاد کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے۔ اور یہ ہوتا ہے جب قرآن کا علم ہمیں نہ ہو، جب ہمیں عربی نہ آئے، جب ہم عربی نہ جانیں۔ وہ کلپ جن صاحب نے مجھے بھیجا ہے نماز سے پہلے، وہ یہاں موجود ہیں، انہوں نے وہ بھیج کر کے مجھے کہا، میں نے سر کوٹ لیا کہ یا اللہ
یہ مسلمانوں کی جہالت انہیں برباد کر رہی ہے۔ سرچشمہ علوم قرآن ہی ہے، اور قرآن کا ہی علم حاصل کر کے، جانتے ہیں میں ایک سیریز چلانے والا ہوں انشاءاللہ چند جمعہ بعد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے تعلق سے۔ سن 17ویں صدی ہجری 1702 سے 1797 تک جو دور گزرا ہے، ان لوگوں نے کیا زمانہ بنا دیا تھا، کیا دور بنا دیا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی موجودگی میں، قرآن کی موجودگی میں لوگوں کو مزاروں آستانوں پہ جھکا دیا تھا۔ اور اس دور میں 1702 عیسوی میں شیخ عبدالعزیز عبداللہ آل شیخ رحمہ اللہ علیہ اسی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سعودی میں دو خاندان، ایک سعود یعنی آل سعود اور ایک آل شیخ، یہ دو خاندان کا ربط بڑا گہرا ہے۔ یہ رابطہ ملتا ہے محمد بن سعود رحمہ اللہ تعالیٰ سے، جنہوں نے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو اپنے ہاں جگہ دی، کام کرنے کا موقع دیا، توحید کو پھیلانے کا موقع دیا، اور پورے عربستان کو توحید کا گہوارہ بنایا۔ اسی خانوادے سے یہ مفتی عرب جو 23 ستمبر کو انتقال کر گئے، اللہ ان کے جنت کو ان کی قبر کو جنت کا اعلیٰ باغ بنا دے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اسی لیے آج بھی مشرکین کی اولادوں کے سینوں میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ برچھے کی طرح چبھتے ہیں، برچھی کی طرح چبھتے ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، اور اسی لیے ہم کو وہابی کہا جاتا ہے۔ برچھی کی طرح چبھتے ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، ان کا نام آتا ہے تو یہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جی، ان کی مشہور معرکۃ الاعلیٰ تصنیف کتاب التوحید، جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچایا اور تمام مشرکین کو توحید کے طرف مائل ہونے پہ مجبور کر دیا۔ میرے دوست اور بزرگ، وہ کتاب آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہی کہا کہ اگر تمہیں بلندی حاصل کرنا ہے، کسی طرح کا جلوس نکالنے سے اور روڈ میں ہائے ہائے ہو کرنے سے کام نہیں ہوگا، ماتھے پہ پٹا باندھ کے، کمر میں پٹا باندھ کے، تختیاں لگا کے گھومنے سے سربلندی حاصل نہیں ہوگی۔ اگر سربلندی حاصل کرنی ہے تو قرآن کا علم حاصل کرو۔ آؤ سمجھو قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ کی ذات و صفات کو سمجھو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھو۔ اسی علم کے بنیاد، اور وہی علم ہے جن کو حاصل کرنے کے بعد یہ لوگ نابینا ہونے کے باوجود بھی آتے ہیں۔ اب ایک اور بات آپ کو بتا دوں آپ کے علم میں اضافے کے لیے، ایک شخص گزرا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، یہ بات کہہ کے شیخ کے اوپر آتا ہوں۔ اس کی ایک کتاب ہے روحانی خزائن۔ اس نے قادیانیت کو کیسے بنایا، شیخ کے علم سے اور علماء حق کے علم سے اس کا گہرا ربط ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ قادیانی لوگ جانتے ہیں آپ قادیانیت کو؟ یہ ایک جاہل تھا جس نے خواب کو بنیاد بنایا۔ کیسے بنایا جانتے ہیں؟ جیسے ایک آدمی کو آپ کہیں کہ مجھے معرفت حاصل ہے، میں آپ کا لباس لے کے کھڑا ہوں، میں آپ کا جبہ لے کے کھڑا ہوں، آپ کا پاجامہ لے کے کھڑا ہوں، تو وہ سامنے والا کہے کہ مجھے تو نہیں دکھ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں میرا کرتا میرا پاجامہ ہے سلا ہوا نیا، تو کہے کہ ارے جناب آپ کو معرفت نہیں ہے، یہ معرفت والوں کو دکھتا ہے، میں جو کرتا پاجامہ لے کے کھڑا ہوں یہ صرف مجھے دکھ رہا ہے، یہ آپ کو نہیں دکھ رہا ہے۔ اسے اس نے بنیاد بنایا، بنیاد بنا کے کیا کیا، سامنے والوں کا جبہ بھی نکلوا دیا، پاجامہ بھی نکلوا دیا، اور وہ ساری دنیا کو ننگا دکھ رہے ہیں، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو لباس پہنا دیا ہے،
اور وہ لباس صرف کسے دکھ رہا ہے؟ اسے دکھ رہا ہے، قادیانی کو۔ جانتے اس نے کیا کہا؟ اس کتاب میں اس نے اعتراف کیا، اس نے اپنے مذہب کی بنیاد اور جتنے بھی مذاہب بنے ہیں دین کو چھوڑ کے، دین اسلام کو چھوڑ کے جتنے بھی مسالک مذاہب بنے ہیں ان کی بنیاد یہی ہے، یا تو خواب ہے، نہیں تو اجتہاد ہے، نہیں تو فقہ ہے، نہیں تو رائے ہے، نہیں تو قیاس ہے، قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، یہ دونوں نہیں ہے۔ اس نے خواب کو اپنے مذہب کی بنیاد بنایا، خواب کو بنیاد بنا کر کے اس پہ قادیانیت کی عمارت کو تعمیر کیا۔ یہ کہتا ہے کہ اگر علماء حق اور سلفی علماء نہ ہوتے، اس کے دور کی بات یہ کہہ رہا ہے کہ اگر علماء حق اور سلفی علماء علوم قرآن کے ماہرین میرے دور میں نہیں آتے تو پورے ملک کو میں قادیانی بنا دیتا۔ سمجھ رہے؟ جی علوم قرآن کے ماہرین، علماء حق، علماء سلف، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ علامہ یعنی ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے اسے کیسے مناظرے کیے، مباہلہ کیے، یہ ایک الگ باب ہے۔ اس ظالم کو اللہ نے ضلالت کی موت دی، یہ ایک الگ عنوان ہے، کبھی اس پر بھی بولیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس کا اعتراف یہاں ضروری تھا کہ اس نے کہا کہ اگر قرآن کے علم والے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے والے متقی اور پرہیزگار علماء نہ ہوتے تو میں پورے ہندوستان کو قادیانیت میں بدل دیتا۔ اور ایک شیعہ عالم کا پرسوں کا اعتراف ہے، کہتا ہے کہ اگر علماء اہل حدیث نہ ہوتے بر صغیر میں تو بر صغیر کے تمام مسلمان یا تو کسی مزار پہ ہوتے، نہیں تو کسی درگاہ پہ ہوتے۔ مسجدوں سے جوڑنے میں اگر کردار ہے کسی کا تو علماء حق اور علماء اہل حدیث کا ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ کبھی بھی کوئی فتنہ اٹھتا ہے، چاہے وہ عرب میں ہو، عجم میں ہو، افریقہ میں ہو، ایران میں ہو، توران میں ہو، اس کا مقابلہ کھڑا کرنے کے لیے علماء سلف کھڑے ہو جاتے ہیں اور ڈٹ کر کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، ہتھیار سے نہیں، قرآن سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ یہی شیخ، اب کچھ شیخ کے بارے میں، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ جب آل شیخ آ جائے سعودی میں کسی عالم کے ساتھ تو سمجھیں کہ وہ ان کا تعلق محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے گھرانے سے ہے۔ کسی بھی عالم کے، کسی بھی مفتی کے سامنے جب آل شیخ لگ جائے تو یہ آل شیخ اور آل سعود، یہ دو خاندان ہیں، علمی گھرانہ آل سعود آل شیخ کا اور حکومتی گھرانہ آل سعود کا۔ میرے دوست اور بزرگوں، 8 سال کی عمر میں شیخ عبدالعزیز عبداللہ آل شیخ رحمہ اللہ نے قرآن کو حفظ کر لیا۔ اللہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حفظ ہی نہیں کیا بلکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنے زندگی کی ایک ایک منٹ کو قربان کر دیا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف طوطا مینا کی طرح قرآن پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ شیخ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو بھی صورتیں یاد ہیں، جو بھی قرآن یاد ہے، قرآن کا جو بھی حصہ یاد ہے یا پورا قرآن ہمیں یاد ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی روشنی سے پر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے بچوں کو اللہ بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، ہمارے خاندان کو بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ بیچ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ آل شیخ جو فیملی ہے، یہ جو خاندان ہے، اس نے علم کے علاوہ کبھی بھی حکومت میں اپنا حصہ نہیں مانگا۔ کبھی انہوں نے حکومت میں اپنا حصہ نہیں مانگا، حکومتی سطح پہ کبھی کسی منصب پہ فائز نہیں ہوئے۔ ان کو علم سے اتنی محبت ہے، ان کو قرآن سے اتنی محبت،
اتنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اتنی محبت. اور جانتے ہیں جب آگے بڑھے 20 سال کے ہوئے اللہ نے آپ کو بینائی سے محروم کر دیا. عبدالعزیز عبداللہ آل شیخ رحمہ اللہ مفتی اعظم سعودی عرب 20 سال کی عمر میں آنکھوں کی روشنی چلی گئی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ شیخ بیٹھ گئے. آنکھوں کی روشنی، ہم آنکھ والے ہیں، اللہ ہماری آنکھوں کی روشنی سلامت رکھے. ہمیں دیکھ کر کے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، اور شیخ ابھی علم کے دورے میں تھے کہ آپ کی بینائی چلی گئی. ایسی ہستیوں سے اللہ ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا. جی بینائی چلی گئی تو خاموش نہیں بیٹھے. اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا کہ ریاض کی سب سے بڑی مسجد، جو لوگ سعودی گئے ہیں یا گوگل میں آپ دیکھ لیں، ریاض کی سعودی عرب کا بہت بڑا شہر، کیپٹل سعودی عرب کا، وہاں کی سب سے بڑی مسجد مسجد ترکی، وہاں کے امام اور خطیب مقرر ہوئے. یہ سعودی عرب میں بہت کم علم والوں کو یہ منصب نہیں ملتا ہے. نابینا ہونے کے باوجود اتنا علم حاصل کیا، قرآن کے علوم میں مہارت حاصل کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، فقہ میں، تفسیر میں، ادب میں، ساری چیزوں میں، افتاء میں وہ مہارت حاصل کیا کہ مسجد ترکی ریاض کے خطیب اور امام مقرر کیے گئے. اس کے بعد شیخ 1982 تک وہاں خطبہ دیتے رہے، وہاں خطیب رہے. لیکن 1982 میں جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، میدان عرفات میں جو مسجد نمرہ ہے، بہت بڑی مسجد جہاں حج کا خطبہ ہوتا ہے، مسجد نمرہ کے لیے سعودی حکومت نے شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ کو وہاں کا خطیب اور امام مقرر کیا. وہاں پر شیخ نے بھرپور خدمت انجام دیا، اور اتنا لمبا 35 سالوں تک شیخ عبدالعزیز عبداللہ آل شیخ نے وہاں پہ حج کا خطبہ دیا، اس مسجد میں خدمت انجام دی. اس کے بعد آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اللہ ہماری آنکھوں کی روشنی سلامت رکھے. اور ہم سب بھائیوں کو، بہنوں کو آنکھیں اللہ نے دی ہیں تو قرآن کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کا جو حصہ بھی سینے میں محفوظ ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں. 1982 میں 1987 میں حیات و کبار العلماء، یہ ایک سعودی کی اعلیٰ ترین دینی و فقہی ادارہ ہے، جہاں پہ ہر کسی کو موقع نہیں ملتا. جس کے اندر علم کا سمندر ٹھانٹے مارتا ہو، اسے اس منصب پہ بٹھایا جاتا ہے. شیخ کو اس ادارے کا رکن بنایا گیا. اس کے بعد 1991 میں 1991 میں شیخ عبدالعزیز عبداللہ آل شیخ کو لجنۃ الدائمہ برائے علمی تحقیق و افتاء مستقل سینئر رکن کے منصب پہ آپ کو فائز کیا گیا، علم کی بنیاد پہ. اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر عزت کا صحرا چاہیے تو اس کی کتاب کا علم حاصل کرو، نہیں تو تمہیں ضلالت سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا ہے. یہاں تک کہ شیخ اس کمیٹی کے اعلیٰ منصب پہ فائز ہوئے. 95 کے اندر شیخ کو
اس کا مستقل رکن بنایا گیا، اور 14 مئی 1999 یہ ایک ایسا غم کا سال تھا مسلمانوں پہ، شاید آپ کو نہیں معلوم ہے کہ 99 سے 2001 یہ 2-3 سال کا جو عرصہ تھا، اس میں زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ ان 2-3 سالوں میں محدث عصر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا انتقال بھی اسی وقت ہوا۔ مفتی سعودی عرب علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، یہ بھی مفتی عرب تھے اور یہ بھی نابینا تھے، ان سے پہلے وہ بھی نابینا تھے، ان کا انتقال بھی اسی سال میں ہوا۔ پھر 1 سال کے بعد ابن عثیمین رحمہ اللہ، علم کا پہاڑ، گمراہ نسلوں کو راہ راست پہ لانے والی شخصیت، اپنے تقریروں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے کتنے قبیلوں کو افریقہ کے میدانوں سے لے کر کے انڈونیشیا تک اور عربستان کے صحراؤں میں ابن عثیمین کو علم کا قلندر جانا جاتا ہے۔ ان کا انتقال بھی اسی عرصے میں ہوا۔ ایک تو عام الحزن تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کے چچا کا انتقال، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال، اور ایک عام الحزن امت مسلمہ پہ اس وقت گزرا، یہ 99 اور 2001 تک کا جو عرصہ تھا، اس میں علم کے پہاڑوں کو زمین نے اپنے اندر چھپا لیا اور اللہ نے اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اسی سال 1999 میں حیات و کبار العلماء سعودی عرب کے یعنی مشہور منصب جسے شیخ کو جس پہ فائز کیا گیا، اور وہاں پہ الریاست العامہ للبحوث العلمیہ والافتاء، جنرل پریسیڈنسی آف اسلامک ریسرچ اینڈ افتاء، یہ مقام معمولی مقام نہیں ہے، جس پہ شیخ مفتی عرب عبدالعزیز عبداللہ آل شیخ کو اس منصب پہ فائز کیا گیا۔ اس منصب پہ فائز ہونے کے بعد سب سے پہلا کام شیخ نے کیا کیا؟ اور شیخ کے فتاووں کو دیکھا جائے، قرآنی آیات کے قریب فتوے، کبھی بھی اپنی آرا کو شامل نہیں کیا۔ آپ کے فتووں میں نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ کبھی بھی ایسے فتوے صادر نہیں فرمائے جو قرآنی آیات کے خلاف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث صحیحہ کے خلاف۔ اور شیخ نابینا ہونے کے باوجود بھی قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے والے وہ طلبہ جو مختلف ممالک سے آ کر کے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے، ان تمام طلبہ کی لسٹ منگاتے، تمام طلبہ کی لسٹ منگاتے۔ اللہ ہمیں بھی علم پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، لسٹ منگا کر کے ان تمام طلبہ کے نام سے خفیہ چیک لکھتے۔ ان کی زندگی میں یہ بات ظاہر نہیں ہوئی، ان کے مرنے کے بعد، انتقال کے بعد یہ باتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ چیک لکھتے ان طلاب کے نام، ان یعنی متلاشی علوم قرآن و حدیث کے نام، جو چیک جس طلبہ کے نام سے لکھتے براہ راست اسی کو دیا جاتا تھا۔ یعنی علم بھی لٹا رہے ہیں اور دولت بھی لٹا رہے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، جہاں جہاں شیخ کو معلوم ہوتا کہ سلفیت کی ہلکی سی روشنی پہنچی ہے، ہلکی سی روشنی پہنچی ہے، وفود کو روانہ کرنا، وہاں کے حالات کو معلوم کرنا، وہاں پہ حکومت سے کیا امداد کرانی ہے، اس طرح کے کام میں شیخ اہم رول ادا کرتے تھے۔ جو دنیا میں سلفیت تیزی سے پھیل رہی ہے، سلفیت کا تیزی سے پھیلنا، اور سلفیت کا آج دیکھ رہے ہیں نا ان شیعوں کو اور ان مردہ پرستوں کو جو آئے دن سعودی عرب کو گالیاں دیتے ہیں، عرب کے علماء پہ لان تان کرتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ عرب کے یہ اونچے چوٹی کے علماء
اس مشن کو لے کر کے چل رہے ہیں جس مشن کو لے کر کے چلنے کا حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ بدعات کو مٹائیے، خرافات کو مٹائیے، شرک کو مٹائیے، اللہ کے گھروں کے علاوہ، اللہ کے در کے علاوہ انسان کا سر کہیں نہیں جھکنا چاہیے۔ یہ مشن ہے عربی علماء کا۔ اللہ ان کی حیات میں برکت عطا فرمائے، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ انہیں سکون و راحت نصیب فرمائے۔ یہ توحید و سنت کا چراغ، یہ توحید و سنت کا چراغ اسی پہ خاموش نہیں رہا۔ جتنے بڑے بڑے علماء، مفسرین، محدثین، مجتہدین، جتنے لوگوں نے اپنی زندگی میں حج نہیں کیا، اپنی زندگی میں حج نہیں کر پائے، ان کی تاریخ اور سیرت سوانح معلوم کرتے اور ان کے طرف سے حج کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کے طرف سے حج کیا کرتے تھے۔ یہ توحید کا چراغ، یہ سنت کا منار 23 سپٹمبر 2025 کو اپنے رب سے ملنے چلا گیا۔ اللہ نے انہیں بلا لیا۔ اللہ ان کے خدمات کو قبول فرمائے، اللہ ان کے مجتہدات کو قبول فرمائے، اللہ ان کے عطیات کو قبول فرمائے۔ اور جو توحید و سنت کا کام شیخ نے کیا، کیونکہ وسیلہ وہیں سے ملتا ہے، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ آل شیخ۔ میرے دوست اور بزرگوں، کسی شاعر نے کہا ہے کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کرو۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی۔ ایک شخص سارے ملک کو ویران کر گیا، ایک شخص سارے ملک کو ویران کر گیا۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ چند باتیں شیخ کے تعلق سے میں نے عرض کی ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ الہ العالمین ہمیں بھی قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سے مطابق، احادیث نبویہ کے مطابق ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جس زمین کے ٹکڑے سے ایک عالم حق، ایک عالم توحید رخصت ہوتا ہے، وہ زمین بھی ماتم کرتی ہے۔ کسی عربی شاعر نے کہا ہے، الارض تحین اذا ما عاش عالمہا، ایک زمین بھی ماتم کرتی ہے جب اس کے اوپر سے کوئی عالم حق رخصت ہوتا ہے۔ اللہ کے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے والا جب رخصت ہوتا ہے تو زمین بھی آنسو بہاتی ہے کہ ایک عالم ربانی رخصت ہو گیا، اور جب کوئی مشرک مرتا ہے تو زمین خوشی مناتی ہے کہ مجھ پر سے ایک بوجھ چلا گیا۔ میرے دوست اور بزرگ، حتیٰ یمت عالم منہا یمت طرف، زندگی کا، زمین کا وہ کنارہ مر جاتا ہے جس کے اوپر سے ایک عالم موحد کا انتقال ہوتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، شیخ کا انتقال 23 سپٹمبر 2025 کو ہوا، اور اسی مسجد میں، جس مسجد میں آپ امام و خطیب مقرر تھے، مسجد ترکی ریاض میں، وہیں پہ آپ کی جنازے کی نماز ادا کی گئی، اور وہیں پہ آپ کی تدفین ہوئی، اور تمام عرب کے اندر شیخ کے بارے میں تمام مسجدوں میں نماز جنازہ کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا شاہی حکومت کی طرف سے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین شیخ کی بال بال مغفرت فرما، شیخ کے علوم کی خدمت میں، علوم کی خدمت کو اللہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، اور اس امت اور اس سلفیت کو، ان اہل حدیثوں کو شیخ جیسا نعم البدل عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔